السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ، اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی، ہائے ہائے ہائے، بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی۔ پہلا فقرہ کتنا اچھا بولتا ہے، آگے پروگرام میں پتہ نہیں اس کی دوڑیں کون کس جاتا ہے۔ کیا مطلب یار، میں غلط کہتا ہوں جب یہ کہتا ہوں تو آگے پھر کیا ہو جاتا ہے تمہیں جب پروگرام سٹارٹ ہو جاتا ہے؟ تم حرکتیں ایسی کرتے ہو۔ حرکتیں کیا کرتا ہوں، تمہارے پیچھے آگے کان پہ ایسے کر کے دوڑ جاتا ہوں۔ میں تو بہت صلح جوئی کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ پروگرام کا سٹارٹ لیتا ہوں، تم آگے سے جا کے پھر مجھے ڈی ٹریک کر دیتے ہو۔ ڈی ٹریک کر دیتے ہو؟ تمہیں ٹریک پہ لانے کے لیے مجھے ریموٹ مل جائے نا۔ ریموٹ یار کوئی ایسا ریموٹ ہونا چاہیے۔ ویسے اب تو سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے جس سے بندے کا چینل بدلا جا سکے۔ بہت عجیب، بہت پیارے لگاتے اسی پہ رکھتے ہیں۔ تو تم ریموٹ کنٹرول ہو تو صحیح، تم خود ریموٹ کنٹرول نہیں ہو۔ میں کہاں ریموٹ کنٹرول ہوں؟ پوری میرا خیال کروڑوں لوگوں کو پتا ہے کہ تمہارا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جی؟ بھابھی کے ہاتھ میں۔ وہ تو لکڑ کا ریموٹ ہوتا ہے۔ لکڑ کا کون سا؟ آگے جو ایسے بنا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے ڈنڈا لگا ہوتا ہے۔ اچھا کیا بلا میں یہ الیکٹرک ریموٹ کہہ رہا ہوں، ٹم۔ بالکل، اب جو یہ ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ دوسروں انسانی ذہن کو مسخر کیا جا سکتا ہے۔ امان سے؟ ہاں تو ہپنوٹزم کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، ہپنوٹزم یا ٹارچر کے ذریعے یا جو دوسرے ذرائع ہیں انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کے، وہ تو قصہ پارینہ ہو چکے ہیں، پرانی باتیں ہیں۔ اب تو باقاعدہ بہت ہی جدید انداز میں انسانی ذہن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور اس میں دیگر جو سائنسی ترقی ہے اس کی طرح اس میدان میں بھی سی آئی اے سب سے آگے ہے، جو امریکی انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ لو جی، ہر انسانیت سوز کم سی آئی اے نے شروع کیا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس کو کیا ضرورت پڑ گئی جی بندہ تو کنٹرول کرنے کی، اس کا دماغ کنٹرول کرنے کی؟ ظاہر ہے جو اس کا دنیا پر رول کرنے کا ایک خواب ہے، اس ضمن میں یہ جو انسانی ذہن کو کنٹرول کرنے کا ان کا پروجیکٹ تھا، یہ کوئی ابھی حال ہی میں شروع نہیں ہوا، یہ کئی دہائیاں پرانا ان کا خواب ہے، جس کی اب وہ نئے دور میں نئی ٹیکنالوجی کی مدد سے وہ مختلف انداز میں تعبیریں حاصل کر رہے ہیں۔ یہ 1950 میں سی آئی اے میں ایک الگ یونٹ قائم کیا گیا تھا، جس کا پہلا جو ڈائریکٹر سربراہ تھا وہ ڈاکٹر سڈنی گوٹب تھا، جس نے بالکل اس پر کام شروع کیا تھا۔ بلکہ تمہیں ایک بہت دلچسپ میں بات بتاتا ہوں کہ 1951 میں فرانس کے ایک جنوبی گاؤں میں اچانک ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ شروع ہوا تھا کہ اس گاؤں کے کئی لوگوں نے پراسرار انداز میں پاگل ہو گئے تھے اور خودکشیاں شروع کر دی تھیں۔ ہاں، تقریباً 1 ماہ کے دوران کئی لوگوں نے جب خودکشیاں کیں تو باقاعدہ اس گاؤں پر تحقیقات شروع کی گئیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف اسی گاؤں کے لوگ پاگل ہو رہے ہیں۔ اور یہ کئی پتہ چلا ہوگا جی انہوں نے عیی کے بارے میں پڑھ لیا۔ باقاعدہ کئی سال تک یہ مہمہ بنا رہا تھا کہ کیا وجہ ہے، تمام جو ریسرچ تھی وہ ناکام ہو چکی تھیں۔ لیکن ابھی حال ہی میں کچھ عرصہ پہلے جو برطانوی اخبار ہے، بہت وہاں کا موقر اخبار ہے، ڈیلی میل، اس نے ایک طویل تحقیق کے بعد یہ رپورٹ شائع کی ہے کہ یہ سارے وہ لوگ تھے جن کے اوپر سی آئی اے ماضی میں تجربات کرتی رہی تھی، یہی مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ یعنی وہ سی آئی اے والے ریموٹ کے ساتھ ہی ایسے کھڑکی میں لے کے جا کے اس کو چھلانگ مروا دیتے؟ اس وقت یہ ابھی ابتدائی کانسیپٹ تھا، اس وقت اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ الیکٹرانک انداز میں کنٹرول کیا جاتا، لیکن وہی جو مروجہ نظام تھا، برین واشنگ، ٹارچر اور مختلف جو سائیکولوجیکل قسم کے ٹیکٹکس تھے وہ استعمال کیے جاتے تھے۔ اور امریکہ کی غلامی میں تقریباً 20 سال تک رہنے والا ایک شخص جو سی آئی اے کا برین سلیو رہا تھا، جس کو سی آئی اے نے کنٹرول کر لیا تھا، اس کا نام تھا الفریڈ ایل بیلک۔ ٹھیک ہے، وہ باقاعدہ اس کی کتابیں بھی موجود ہیں اور آپ اس کی ویب سائٹس بھی ہیں، جس میں اس نے سی آئی اے کے ان سارے جو ٹیکٹکس ہیں ان کو اس نے بے نقاب کیا ہے۔ وہ تقریباً 20 سال کے بعد اس نے امریکی غلامی سے، ذہنی غلامی سے یا نفسیاتی غلامی سے چھٹکارا حاصل کیا تھا۔ اس نے یہ اعتراف کیا ہے کہ پوری دنیا میں تقریباً یہ سی آئی اے کے جو برین سلیوز ہیں ان کی تعداد 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ الفریڈ ایل بیلک۔
اور اسی طرح ایک CIA کی جو برین سلیو خاتون تھی اس نے بحال ہونے کے بعد یہ انکشاف کیا تھا کہ جس مشہور زمانہ بلکہ بدنام زمانہ سنائپر نے جان ایف کینیڈی پر اٹیک کیا تھا, اس کو گولی ماری تھی, وہ بھی دراصل CIA کا برین سلیو تھا. ایلفرڈ ایل بیلک. مسٹر ایلفرڈ ایل بیلک, پلیز ٹیل می, یہ جو بن جاتی ہیں انگریزی کی فلم ہے, ہنسا نہ کرو یار, انگریزی سے تم لوگ متاثر ہوتے ہو آگے سے, جب اپنی زبان بولے تو تم لوگ ہاتھ بڑھتے ہو. آپ ایک زبان بول رہے ہیں نا صرف, تم جتنی مرضی بول لو, میں بھی ایک ہی بولتی ہوں. خبردار. اوکے. چھوٹوں کو نہیں ایسے کہتے. یار یہ امریکہ نے ایسی فلمیں بھی تو بنائی ہیں, میں نے ایک دو دیکھی ہیں اس طرح کی فلمیں. اچھا, مثلاً کون سی فلم دیکھی ہے تم نے؟ وہ تھی اپنی دی مولا جٹ, اور یار تھی اسی طرح کی کوئی فلم, مجھے اب نام بھول گیا. امریکہ جب بھی کوئی اس قسم کا پنگا لیتا ہے نا, پہلے پھر فلم کے ذریعے پہلے اس کا شوشہ چھوڑتا ہے. ہاں, اس ٹاپک پہ بھی بہت سی فلمیں موجود ہیں ہالی ووڈ کی. چند سال پہلے ریڈ الرٹ 2 نامی ایک بہت مشہور فلم تھی جس میں ایک بڑا فیمس کیریکٹر تھا یوری. ایگزیکٹلی, یہ جو یوری تھا یہ ایک افسانوی کردار ضرور تھا, لیکن نام جو تھا یہ بالکل 100% حقیقی تھا. یوری جو تھا, ہاں یوری ملن, سنا تو جیسے ہوتا ہے پنڈی یوری. سنا تو صحیح, بڑی دلچسپ بات ہے. یہ جو یوری ملن تھا یہ رشین پریزیڈنٹ گورباچوف تھا, یہ اس کا سیکیورٹی ایڈوائزر تھا. اور CIA کا جو مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی کا پروگرام تھا اس کے مقابلے پہ جو KGB نے ایک پروگرام شروع کیا تھا, سائیکو تھراپک انفلوئنس سسٹم, اور باقاعدہ اس نام سے KGB کے اندر بھی ایک الگ یونٹ تھا. یہ یوری ملن جو تھا یہ اس کا ہیڈ تھا, اور یہ یونٹ افغانستان میں کام کرتا رہا تھا رشیا کے لیے. سر اس مائنڈ کنٹرول ٹیکنالوجی کا لیٹسٹ موڈ کیا ہے؟ یہ تو دیکھو, میں نے جیسے پہلے بتایا کہ یہ بہت پرانا سسٹم تھا, یہ ماضی کی باتیں ہیں کہ وہ برین واشنگ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا تھا. اب تو باقاعدہ ایک الیکٹرانک چپ ہے جس کے اوپر جس بندے کو آپ برین سلیو بنانا چاہتے ہیں, جو CIA کا یونٹ ہے یہ انہی لائنز پہ کام کر رہا ہے کہ جس شخص کو برین سلیو بنانا مقصود ہوتا ہے اس کے دماغ کو پہلے سکین کیا جاتا ہے, پھر اس کا امیج جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے اس کو ایک چپ پہ جس کو برین مینیپولیٹنگ چپ کہا جاتا ہے. وہی جو چپ ہے اس کو پوری طرح پروگرام کیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس شخص کے دماغ کے اندر انسرٹ کر دی جاتی ہے وہ چپ, پھر ایک کمپیوٹر سے کنیکٹ کر کے اس کو ساری زندگی کے لیے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے. ادھر ایسے رکھ کے نا چپ تو اس کو کڑک کڑک بند کر دیتے ہیں, اور انسان ایک ایسا موبائل ہے جس میں 2 سمیں یوز ہو سکتی ہیں. ہر عقل کی بات پہ آپ کھا 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 کھا, یہ دیکھو 2 سمیں لگ سکتی ہے. میں تو پہلے سمیں لگوانے لگا تھا, پھر میں نے سوچا کیا فائدہ, کسی کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں ہونا, نہ میں نے بیلنس ڈلوانا ہے نہ کسی کا ساتھ رابطہ ہونا ہے. اچھا, جن ملکوں میں CIA کے خفیہ آپریشنز جاری ہیں وہاں پر اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے بہت زیادہ خوف و ہراس پایا جاتا ہے. باقاعدہ اس ٹیکنالوجی سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی پروڈکٹس جو ہیں وہ مارکیٹ کی جا رہی ہیں, اور ان پروڈکٹس کے جو ایڈ ہیں وہ انٹرنیٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. مختلف قسم کے جو ہیلمٹس ہیں, ٹن فوائل ہیٹ اویلیبل ہیں کہ جی اگر آپ یہ ہیٹ پہن لیں گے ایک مخصوص اوقات میں دن کے تو پھر آپ پر یہ ٹیکنالوجی اثر انداز نہیں ہوگی. اور جن علاقوں میں CIA کام کر رہی ہے وہاں پر لوگوں کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں فلاں جو جگہوں پر یہ جو ٹاورز لگائے جا رہے ہیں ان کو آپ کسی موبائل کمپنی کے ٹاور نہ سمجھیں, یہ CIA اس ٹیکنالوجی کو مزید اپنے لیے آسان بنانے کے لیے یہ ٹاورز نصب کر رہی ہے. یا اللہ خیر کری, میرے گھر کے پاس تو یار ایک لگا ہوا ٹاور, یار یہ ہیلمٹ کہاں سے ملتا ہے؟ وہ پہن کے پھرا کروں, مجھے کوئی انگریز کنٹرول ہی نہ کر لے. وہ کنٹرول کچھ کر بھی لے گا نا تو آپ کنٹرول نہیں ہونے والے اس سے. نہیں اللہ لوکے ہمیں وہ ادھر سے انگریزی کا بٹن دبا دے, میں تڑا تاڑے در انگریزی بولنا شروع کر دوں, لوگ کہیں اللہ خیر کرے یہ کی طبیعت تو ٹھیک ہے. اچھا بڑا بندہ تھا یہ, کل کا فرنگی کیوں بنا ہوا ہے؟ یار ویسے اس ٹیکنالوجی کو اچھے طریقے سے بھی یوز کیا جا سکتا ہے. گھروں کے اندر بندہ عام استعمال میں لے آئے اسے تو اچھی بات ہے. آپ ایک بہو لے کے آتے ہیں گھر میں اگر, تو اس کو سم ادھر فیڈ کرا کے تو سس کے ہاتھ میں ریموٹ پکڑا دے, کنٹرول کر کے لگی رہے.
मगर बहुएं भी आगे साइंस की स्टूडेंट आ रही हैं, ये ना हो कि सास सोती हो तो वापस से निकाल के सास के सर में लगा दे। बहू रात सवेरे 10 बजे तक सोती रहे, सास बेचारी सारे वेड़े में पोचा फेरती रहे। खामद ये रात को 12-1 बजे कार आया, बाहर से रिमोट निकाल के कंट्रोल करके दरवाजा खड़का दे, बीवी आगे से कहे ओ वेलकम वेलकम, इतने लेट, आइए तशरीफ लाइए, नो प्रॉब्लम, खाना अभी देती हूँ, आप तशरीफ रखिए, आपने कुछ नहीं करना, बस मैं खुद बूट उतार के स्लीपर देती हूँ आपको। दरानियां जिठानियां एक दूसरे के लिए सिमें इस्तेमाल करनी शुरू कर दे। दरानी आगे प्लेट आगे करे, जिठानी सारी बोटियां उसमें डाल दे। दरानी कैमरे की तरफ मुंह करके कहे, देखा जिठानी मोबाइल सर्विस का कमाल, सारी पुठ की बोटियां मेरी प्लेट में। दुनिया वक्त हुए कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। दूसरी कॉल भी मिला दें।